کلام خدا کو ہم پڑھیں گے۔ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم خدا کے مقدس کلام پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کہ اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ دائنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تو کیا ہو؟ تو خوب کامیاب ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہو۔ خدا ان کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت نصیب۔ خدا ان کا شکر۔ آج یہ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ ہم وکاس اور بیٹی مہرینہ کی جو ہے وہ سالگرہ کے موقع پر جمع ہیں اور ہم دعا کریں۔ اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس موقع پر ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جائے جو ایک کامیاب شخص تھا۔ یہ موسیٰ کے ایک خادم جس کا نام نون ہے، اس کا یہ بیٹا تھا، اور یہ مقدس موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا۔ اور اس کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ مقدس موسیٰ تو لشکر گاہ میں آ جاتا، لیکن یہ خدا کے حضور میں بیٹھا رہتا۔ اور جب مقدس موسیٰ کا وقت پورا ہو گیا اور خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا، تو اس کے بعد خداوند نے یشوع سے کلام کیا جب وہ بھی تقریباً 80 برس کا تھا۔ یہ اس وقت کوئی نوجوان نہیں تھا، یہ 80 برس کا تھا جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ خداوند نے اس سے کہا کہ دیکھ میرا بندہ موسیٰ جو ہے وہ مر گیا ہے، اب تو اس قوم کو اس ملک میں لے جا جس کا وعدہ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اور بڑی خوبصورتی سے اس نے اس سارے کام کو سر انجام دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل۔ اس لیے آج میرے دل میں یہ بات تھی کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ اگر آپ بھی موسیٰ کی یشوع کی طرح اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں گے اور اس کے کلام پر آپ کا دھیان رہے گا، تو آپ بھی اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں جو ہے اس کو حاصل کریں گے۔ ایک دن ایک شخص میرے ساتھ بات کر رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ پادری صاحب، ہمارے لوگوں کی حالت بہت ہی کمزور ہے، مالی طور پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، بہت ویک ہیں۔
میں نے اس کو ایک سادہ سا جواب دیا. میں نے کہا ہاں یہ کلام میں بھی کمزور ہے, یہ کلام کے ساتھ بھی محبت نہیں رکھتے. یہ لفظوں کے لیے تو کافی ہے ان کے لیے کہ لفظوں سے یہ کہہ دے کہ ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں, اور جب ان کی عمل کی باری آتی ہے, جہاں پہ کلام پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے, وہاں پر یہ ناکام ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بائبل یہ کہتی ہے کہ جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں, لیکن جو میری بے قدری کرتا ہے وہ خود بے قدر ہو جائے گا. بڑا خوبصورت کورس ہم نے کہا, تیرا کلام زمانے میں آئے خداوند. خدا کا کلام جو ہماری حالت کو بدل دیتا ہے, خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں چینج لاتا ہے, ہماری کایا بدل دیتا ہے اور ہمیں خوشحال کرتا ہے. خدا نے یشوع سے بات کرتے ہوئے اس سے کہا تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. اور اب خدا اسے یاد دلا رہا ہے اس کے استاد کی بات. کہتا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا, اور یشوع نے یہ تجربہ کیا تھا, اسے اس بات کا علم تھا کہ کیسے خدا موسیٰ کے ساتھ رہتا, اور اس نے خدا کو موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا. اور موسیٰ, مقدس موسیٰ جو ہے انبیاء اکبر میں اس کا نام ہے, اور وہ بہت بڑا نبی ہے, اور وہ ایسا نبی ہے جس سے خدا ایسے بات کرتا جیسے کوئی دوست سے بات کرتا ہے. اور خدا یہاں پہ یشوع کو کہہ رہا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا, اور میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا, اور نہ میں کبھی تجھے چھوڑوں گا. یہ حوصلے کی بات ہے کہ خدا گزری زندگی میں ہمارے ساتھ تھا. جیسے وکاس اور مہرینہ ہے, ان کو خدا نے بہت برکت دی, بلیس کیا, اور یہ بلیسنگ کا سلسلہ ان کی زندگی تک جاری رہے گا. خدا کبھی بھی انہیں نہیں چھوڑے گا. میں کل کسی کو بتا رہا تھا, کسی نوجوان کو, میں نے کہا کہ خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار ہے. خدا کبھی نہیں چھوڑتا. ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں, جیسے اسرائیلی جو ہے وہ اکثر خدا سے دور چلے جاتے ہیں, لیکن خدا کی شفقت, خدا کی محبت, خدا کا پیار ان کے لیے ویسا کا ویسا ہے. جب بھی وہ توبہ کرتے, وہ واپس آتے, خدا ان کو گلے لگا لیتا. اور ہوشیہ کی کتاب میں خدا بڑے غصے سے بات کرتا ہے, اور وہاں پر ہوشیہ لکھتا ہے جب وہ خدا کی بات کرتے کرتے ساتھ ہی خدا کہتا ہے میں تجھ پر قہر سے تیری طرف نہیں آؤں گا, میرا دل جو ہے وہ پیچ کھاتا ہے, ترس سے بھرا ہوا ہے. خدا اپنے بچوں کے لیے ترس سے بھرا رہتا ہے. اور خدا نے یشوع سے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور یہ واقعہ ہی ایسے ہی ہوا, یشوع کے ساتھ ساتھ خدا رہا. اور اس کا آخری چیپٹر جب پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے اپنے لوگوں کو جمع کرتا ہے جب اس نے ملک بانٹ دیا, فتح کر لیا, اور آخری چیپٹر میں وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اگر خداوند کی پرستش تمہیں بری معلوم ہوتی ہو تو آج فیصلہ کر لو, لیکن میری اور میرے گھرانے کی رہی بات, ہم تو خداوند خدا کی پرستش کریں گے.
ساری زندگی خدا اس کے ساتھ رہا اور خدا نے اسے خوب کامیاب کیا. اور جب خدا نے اس سے یہ بات کی تیرے ساتھ رہوں گا, کوئی آدمی تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا, اور اس کے لیے یشوع تجھے کیا کرنا ہے, یشوع اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے, یشوع تجھے یہ کرنا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. شریعت کی کتاب, کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے. دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو, تجھے اس پر دھیان کرنا ہے, اس پر غور کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. پھر یشوع کامیابی جو ہے وہ تیرے قدم چومے گی. تو خوب کامیاب ہوگا, تو تھوڑا کامیاب نہیں ہوگا, تو خوب کامیاب ہوگا. اور یشوع نے ایسا ہی کیا. اور میں یشوع کی کتاب پڑھ رہا تھا, خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ تو نے یہ کام کرنے ہیں, اور بائبل کہتی ہے یشوع نے ان ساری باتوں پر عمل کیا جن کا حکم خدا نے موسیٰ کو دیا تھا, اور اس نے اسی ترتیب کے ساتھ وہ سارے کام کیے, اور یشوع خوب کامیاب ہوا. آج خدا مہرینہ کے ساتھ, آج خدا وکاس کے ساتھ بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے, اور یشوع کے ساتھ جیسے خدا نے کلام کیا, آج ان بچوں کے ساتھ, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ خدا بات کر رہا ہے کہ اگر تم میرے کلام پر دھیان رکھو گے, میرے کلام پر غور کرو گے, اس سے سوچتے رہو گے. ہمیں پنجابی چیسے انہوں کہنے ہیں کلام دی جگالی کرنا. کلام کی کیا کرنا؟ جگالی کرنا. کئی دفعہ ہم کلام کو پڑھتے ہیں, پڑھتے جاتے ہم اس پر دھیان گیان نہیں کرتے. کیا آج میں نے پڑھا ہے, کیا آج پاسٹر صاحب نے کلام سنایا, مجھے خدا کیا کہہ رہا ہے, ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے. چرچ میں اکثر میں اپنے چرچ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا سمجھ آئی ہے. میں نے ایک دن پورا چرچ جو ہے سنڈے میں نے کلام ہی نہیں سنا. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی تو یہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے میں کلام سناؤں گا تو اس کی کیا سمجھ آئے گا. ہمیں سمجھنا ہے خدا کیا کہتا ہے. یہ کلام جو ہے یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے, یہ طوفانوں کو روک دیتا ہے, یہ آندھیوں کو روک دیتا ہے. یہ کلام بہت خوبصورت ہے, بہت پاورفل ہے. اس لیے کلام پر دھیان گیان کرنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک سیمینار ہوا مری میں, اور ہم جب وہاں پر گئے تو ہمیں چھوٹے چھوٹے کمرے ملے جس میں صرف ایک سنگل بیڈ تھا اور بس ایک کبڑ تھی اور کچھ بھی اس میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. ہم نے پوچھا کہ یہ روم جو ہے یہ کس کام کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ کیتھولک کی جگہ ہے اور یہاں پہ فادر صاحبان کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ وہ دھیان گیان کرتے ہیں کلام پر. خدا کے کلام کو سوچنا, جب آپ دعا کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں خاموش بیٹھے خدا کے حضور میں کچھ دیر سوچیں اس پر کہ آج خدا نے میرے ساتھ بات کیا کیا ہے اور مجھے اپنی لائف میں کیا چینج لانی ہے. ہم پرسوں شادی پہ تھے, ایک پہ میرے کزن کی شادی تھی, کزن کی بیٹی کی, اور میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ میں کسی کی مہندی پر نہیں جاؤں گا. مجھے اتنا دکھ ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ 27 سال میں نے ان لوگوں کو کلام سنایا اور وہ بچیاں ایسے ڈانس کاری تھیں جیسے فلموں میں ڈانس ہوتا ہے. افسوس ہوا, اور ہر روز شام کو وہ چرچ جاتے.
بائبل اسٹڈی ہو رہی ہے، پادری صاحب نے بلایا ہوا، مجھے افسوس ہو رہا تھا اس خادم پہ، اس کی بہو ان کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ کیا ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں؟ کیسے ہمارے لوگ ترقی کریں گے جب ہم خدا کے کلام کی ریسپیکٹ نہیں کرتے؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ خدا کا کلام مجھے کیا کہتا ہے۔ جیسے اب یہ میں کلام سنا رہا ہوں تو میں دیواروں کو نہیں سنا رہا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اور کلام کیا ہے؟ یشوع کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، میں تجھے خوب کامیاب کروں گا۔ لیکن اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے؟ یشوع، تجھے میرے کلام پر دھیان کرنا ہے، دن اور رات اسی کو سوچنا ہے۔ جب تو اس پر سوچے گا، جب تو اس پر دھیان گیان کرے گا، جب تو اسے اپنے دل میں رکھ لے گا، جیسے امثال 30 باب میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میرے حکموں کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، تو ان کو اپنی دل کی تختی پر لکھ لے، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا، تو خوب کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہی کلام خدا نے یشوع کے ساتھ کیا، اور یہی کلام آج خدا مہرینہ کے ساتھ اور وقاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں گزری ہوئی زندگی میں وقاص تیرے ساتھ تھا، میں نے تجھے برکت دی، میں آنے والی زندگی میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ مہرینہ کو خدا کہہ رہا ہے، اور آج خدا ہمیں بھی کہہ رہا ہے۔ یہ کلام سب کے لیے ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نصیحت کیا ہے؟ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ میں ایک دفعہ دکھ میں سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں کلام کا حصہ کوئی اپنی تسلی کے لیے پڑھتا ہوں۔ زبور 138 میں نے پڑھا، اس کی ایک ورس تھی، خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دام کرے گا۔ اور میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ خدا کا کلام اتنا خوبصورت ہے، ہمیں اسے ہر روز پڑھنا ہے، ہر روز اس سے پڑھنا ہے، اس پر دھیان دینا ہے، اسے سوچنا ہے، اور پھر ہم خوب کامیاب ہوں، جیسے یشوع اپنی لائف میں خوب کامیاب ہوں۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیتے، ہم دنیا، دولت، شہرت، چیزوں کو، رشتہ داروں کو اول درجہ دیتے ہیں، خدا کہتا ہے تو میرے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے، جو کوئی اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ بھی میرے لائق نہیں ہے۔ ہم نے پورے دل کے ساتھ، روح، جان، بدن کے ساتھ اپنے یہوہ خدا کی پرستش اور ستائش کرنی ہے، اور اس کے کلام پر ہم نے عمل کرنا ہے، دھیان دینا ہے خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ آئے اپنی